دوسرا اعتراض سامنے آتا ہے کہ دیکھیں جب انسان قبر میں جاتا ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہو، اذا وضع فی قبرہ وتولى وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، فرمایا جب قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، فوت شدہ کو دفن کرنے والے اس کے ساتھی ابھی لوٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کی جو جوتے پہنے ہوئے ہیں ان کی کرا اور خف کہتے ہیں آہٹ کو، ایک ہے صوت پاؤں کی چاپ اور ایک ہوتی ہے آہٹ، فرمایا لا یسمع قرع نعالہم، وہ قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب یہاں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح بخاری کی، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی روایتیں باسند ہیں، یہ ہمارا دعویٰ سن لیں، بے سند نہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقاً بڑی روایتیں لائے ہیں ابواب میں، ان پر ہمارا دعویٰ نہیں، نہ محدثین کا دعویٰ ہے۔ جو باسند روایات لائے ہیں ان میں سے ایک بھی روایت ضعیف نہیں، یہ امت کا اجماع ہے اس پر۔ لیکن آج کئی اعتراض کرتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، کچھ نے ضعیف کہہ کر ٹال دیا اور کچھ نے کہا نہیں یہ روایت صحیح ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، لا یسمع قرع نعالہم، قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا جب کسی انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح آسمان پر علیشین میں حاضری لگوا کر لٹا دی جاتی ہے اس کے جسم کو۔ دنیا کی زندگی مردہ ہے، آخرت کی زندگی زندہ ہو گیا۔ اب آخرت کی زندگی برزخی زندگی ہے، پردے والی، اس کا دنیا کی زندگی سے تعلق نہیں۔ اب وہ برزخ کی باتیں سنتا ہے، کتنی دیر کے لیے؟ وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سنتا ہے۔ مثلا قرع لا یسمع قرع نعالہم، اور ایک قانون بھی یاد رکھیں، یہ جو ہے نا یسمع صیغہ، یہ فعل مضارع ہے، جب فعل مضارع پر لام تاکید داخل ہو، عام طور پر فعل مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، زمانہ حال، زمانہ مستقبل، لیکن جب فعل مضارع پر لام تاکید داخل ہو جائے تو خالص معنی زمانہ حال کا ہوگا، کہ آئندہ کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے جو موجود حال زمانہ حال ہے۔ لیسمع، اس وقت سن رہا ہے، ہمیشہ نہیں، اس وقت حال ہے، اس وقت۔ قرع نعالہم، ان کے جوتوں کی آہٹ۔ اب کیسے سنتا ہے؟ اس سے دنیا کی سماعت ثابت نہیں، کسی چھوٹے سے کمرے یا بڑے کمرے میں آپ بیٹھ جائیں، بلکہ بیٹھے نہیں، دروازے میں کھڑے ہو جائیں، اس کی ساری کھڑکیاں روشندان بند کر دیں۔ اب آپ نے دروازے میں کھڑے ایسے ہونا ہے کہ ایک کان آپ کا اندر ہو، ایک کان باہر ہو۔ ایک آدمی کو کہیں چھت پر چلا جائے اور زور زور سے جوتا پہن کر نہ چلے، جب وہ چلے گا تو آپ کو دو آوازیں آئیں گی، ایک آئے گی آواز صوت، وہ باہر سے آئے گی، جس کو ہم چاپ کہتے ہیں، پاؤں کی چاپ، وہ اندر سے نہیں آئے گی، باہر سے آئے گی، اور ایک ہوگی خفق، کرا، آہٹ، وہ اندر سے آئے گی، اندر سے۔ وہ جب اوپر سے چلے گا تو چھت میں اس کے چلنے سے آہٹ پیدا ہوگی، وہ اندر کی آواز ہے، وہ باہر کی نہیں۔ یہاں چاپ کے لفظ نہیں، یہاں آہٹ کے لفظ ہے، خف کرا۔
لَيَسْمَعُ قَرْعَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ۔ یہ جو اندر کی آواز ہے قبر کے اندر کی، جب لوگ چلتے ہیں زمین پر تو چلنے سے اندر سے آواز نکلتی ہے آہٹ، وہ آہٹ سنتا ہے۔ اور اندر کی آواز سننے کا تو اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو ہے دنیا کی آواز سننے کا، قبر سے باہر کی آواز، یہاں سے باہر کی آواز تو ثابت ہی نہیں۔ یہ تو اندر کی آواز سنتا ہے، تبھی تو فرشتوں کو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے، سنتا ہے تو جواب دیتا ہے نا۔ اندر کی آواز سننے کا تو اختلاف ہی نہیں، اختلاف ہے قبر سے باہر کی آواز، دنیا کی آواز نہیں سنتا۔ اور اندر کی آواز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف اتنی دیر کے لیے سنتا ہے جب تک وہ بیدار ہے۔ جب اسے کہا گیا نم کنومۃ العروس، اب اندر کی آواز بھی نہیں سنتا۔